کہتے جی کہ عمرہ کے دم میں، عمرے کا تو کوئی دم نہیں ہوتا، کون سا عمرے کا دم ہے بھائی؟ اس نے کوئی غلطی کی ہے اور اس کا کوئی دم ہے تو وہ تو الگ بات ہے کہ احرام کی حالت میں اس نے کوئی غلطی کی تو اب دم ہے، ورنہ تو عمرے کے لیے کوئی خاص دم تو نہیں ہوتا۔ بہرحال کہتے ہیں جی کہ اگر ہم ان سے پیسے لے کے عمرے کے لیے جائیں، دم کے لیے جائیں، اور اس سے کچھ ہم خود بھی اپنا فائدہ اٹھائیں تو جائز ہے۔ اس کو بتا دیں کہ بھی جتنا خرچہ ہوگا میں لوں گا، اگر میں منڈی جاؤں، لوں، ذبح کروں، تقسیم کروں، اس کو بتا دیں، پھر لے سکتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کو اگر قربانی نہ کرے، کون سی قربانی؟ ایک تو حج کی بکری ہے، اور ایک ہوتی ہے قربانی جو آپ اپنے ملک میں بھی ہمیشہ کرتے ہیں۔ وہ اپنے ملک والی اگر آپ نہ کر سکیں تو کوئی جرمانہ نہیں ہوگا، یا اپنے ملک میں کرتے ہیں۔ ایک حج کی بکری ہے، حد یہ ہے، اس کا کرنا جو ہے ضروری ہے۔ 10 کو کر لیں، 11 کو کر لیں، 12 کو کر لیں، ضروری نہیں ہے کہ اسی دن ہو۔ اسی دن ہو تو افضل ہے کہ حضور پاک نے 10 تاریخ کو 100 اونٹ ذبح کیا ہے، جن میں 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے ہیں، اور 37 اونٹ جو ہیں وہ حضرت علی کو آپ نے وکیل بنایا ہے۔ اور اگر ایک آدمی کو ہدی دینی ہے، پیسے نہیں ہیں، آئندہ بھی کوئی امید نہیں ہے، تو وہ 3 روزے اسی وقت رکھ لے ایام حج میں، اور 7 روزے بعد میں۔ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ، 10 روزے رکھے گا تو ادا ہو جائے گا۔ صفا مروہ دوڑنے کے بعد 2 رکعت پڑھنا سنت، یہ کوئی نہیں ہے۔ طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہے۔ صفا مروہ دوڑنے کے بعد 2 رکعت پڑھنا جو ہے، بعض علماء کرتے ہیں بطور شکر پڑھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں صفا مروہ بھی نصیب کر دی، لیکن سنت میں نہیں ہے، نہ حضور نے پڑھی ہے نہ صحابہ نے پڑھی ہے۔ کہتے جی کہ اگر ہم عمرہ کر لیتے ہیں اور دوبارہ طواف کرنا ہو تو ہمیں نہیں کرنے دیتے، اسی احرام میں ہم اور طواف کر رہے ہیں، کوئی آدمی نہیں کر رہے، لیکن بہتر ہوتا ہے کہ آدمی انتظامیہ کے قانون کا ساتھ دے، کیونکہ وہ بھی اس لیے نہیں دیتے کہ اتنا رش ہو جائے گا کہ پھر کوئی جا بھی نہیں سکے گا۔ اگر کوئی آدمی ایک بکری کی قربانی دے تو یہ نہیں کہ اپنے بچوں کو اور گھر والوں کو کھلا دے، ایک حصہ کھلا سکتا ہے، باقی خیرات کرے۔ کہتے ہیں کہ میری بہن نے خواب میں دیکھا کہ کچھ بچھو جو ہے بڑے خطرناک، وہ آئے، اور ایک تو اس کی شلوار میں بھی گھس گیا، لیکن اس نے دونوں کو مار دیا۔ تو اچھا خواب ہے کہ دشمن مر گیا، یہ کوئی برا خواب تو نہیں ہے۔ کہتے جی کہ میں مولانا طارق جمیل صاحب کے مدرسے میں امام ہوں، میری بہن کو کیمو تھراپی لگ رہی ہے، اللہ اس کو شفا کاملہ عطا فرمائے، صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ میرا بھائی، یہ بیماری تو واقعتاً بہت بڑی مشکل ہے، بلکہ اللہ معاف کرے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا کوئی علاج ہی نہیں دنیا میں، اور صرف یہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ جو زندگی کا ہے وہ آرام سے گزر گیا، کچھ درد میں کمی ہو گئی، لیکن بہرصورت ہمارا جو اپنا تجربہ ہے، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے قرآن کی آیت ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، یہ سورۃ والنجم کی آخری آیت ہے۔ اس کو اگر آپ پڑھیں، ہر نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے ان کو پلاتے رہیں تو انشاءاللہ کینسر بھی ختم ہو جائے گا۔ کہتے جی ہمارے ملک میں کئی دیہات میں لمبی لمبی قبریں ہیں، بعض 9 گز کی ہیں، بعض اس سے بھی لمبی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لمبے قد والے لوگ جو تھے بڑے صغیر میں آئے تھے اور ان کی روزی روٹی کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ عالم وہ حقیقت قبریں ہیں کسی کی، یا ہمارے ملک میں تو ماشاءاللہ کوئی ایک آدمی نے گدھا مر گیا نا، اس کو اس نے دفن کر دیا، اوپر قبر بنا دی، نام بھی اس کا گدھا پیر رکھا۔ تو 15-20 دن کے بعد منت منوتیاں شروع ہو گئی گدھا پیر کی، اندر گدھا پورا ہوا ہے، بندہ ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ عالم میرا بھائی، کس کی قبریں ہیں کس کی نہیں ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے قبریں ڈھونڈنے کی؟ آپ مسجد ڈھونڈیں، اللہ کا گھر ڈھونڈیں۔
مدینہ منورہ جا کر سب سے افضل تحفہ کیا ہے؟ درود شریف۔ سارے وظیفے چھوڑ دیں، درود شریف پڑھیں۔ حج کی قربانی جو کرنی ہے وہ حدود حرم میں لازم ہے، باہر کریں گے تو وہ قربانی ہوگی ہی نہیں۔ حدود حرم ماشاءاللہ کتنا لمبا ہے، ادھر سے جیرانہ کے قریب ہے، ادھر ماشاءاللہ مسجد عائشہ کے قریب ہے، تو بڑی لمبی، جہاں میں نے حد حرم کے اندر جہاں چاہو کر لو، باہر نہیں۔ اگر حاجی نے کسی کو وکیل بنایا، وکیل اپنا معاوضہ لیتا ہے تو اس کا بھی حق ہے، آخر محنت کرے گا تو پیسے تو لے گا۔ کہتے جی یہ لوگوں میں مشہور ہے کہ جو آدمی عمرے پہ جائے یا حج پہ جائے واپس گھر آئے تو 40 دن کے دعوت پہ نہ جائے، نہ اپنے گھر کے علاوہ کسی کے گھر میں رہ دے۔ یہ سب قصے کہانیاں بنی ہوئی ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ حج سے جاتے ہیں یا عمرے سے تو ان لوگوں کا سب سے پہلے مسجد میں جا کے بیٹھ جائیں جو اپنے گھر کے نزدیک ہے، وہاں آ کر لوگ آپ کو ملیں، آپ ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ آپ ابھی تک اللہ کے مہمان ہیں جب تک گھر نہیں گئے تھے۔ مطاف میں جانے کے لیے جو احرام باندھتے ہیں، ٹھیک ہے بھی وہ منع کر رہے ہیں، تم اپنے چلا کیا کر رہے ہو، اللہ قبول کرے اور کیا ہے۔ میرا بھائی حج میں قصر نماز جو ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر حال میں قصر ہے، چاہے وہ مقیم ہو یا مسافر ہو۔ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج الگ فرض ہے، نماز الگ فرض ہے، اس کو ایک دوسرے پر ہم قیاس نہیں کر سکتے، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ نماز اپنی پوری پڑھیں، اگر مقیم ہیں، مسافر ہیں تو پھر 2 پڑھیں، لیکن آپ جھگڑوں میں نہ پڑھیں، جیسے موقع ملے پڑھ لیا کریں۔ کہتے جی ہمارے ملک میں پاکستان میں جو حالات ہوئے ہیں آپ نے بھی سنے ہوں گے، ہاں یہ بہت بڑے برے حالات ہیں کہ اپنے لوگ اپنی فوج کے خلاف قدم اٹھائیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فوج آپ کی نگران ہے، آپ کی محافظ ہے، ملک کی محافظ ہے، سرحدوں پہ بیچارے پڑے ہوتے ہیں، آپ ان کے گھروں میں جا کے آگ سے جلا دیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال دعا کریں، جن لوگوں نے یہ شرارت کی ہے اللہ ان کو اسلام کے مطابق سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور ان جو شہید ہوئے ہیں، جن کا نقصان ہوا ہے فوج کا، اللہ ان کو اپنے خزانے غیب سے عطا فرمائے۔ ایک آدمی مروہ والے گیٹ سے داخل ہوا، جماعت کھڑی ہو گئی تو وہ فرض نماز وہیں پڑھ لیا، لیکن اس میں اتصال نہیں تھا۔ نماز تو ہو جائے گی چاہے اگلی صف نظر آ رہی ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بلو علی جبل ابی قبیس، چاہے جبل ابی قبیس پہاڑ پہ کھڑے ہو، اگلی صف نظر آ رہی ہے تو نماز تمہاری ہو جائے گی، لیکن افضل یہ ہے کہ اتصال ہو۔ عمرہ کرنے کے بعد افضل یہ ہے کہ سر پہ اس طرح پھروائیں، اگر اس طرح نہیں بال بڑے ہیں تو کم سے کم چوتھا حصہ بالوں کا سارے سر کا کٹوائیں۔ یہ جو ٹک لگاتے ہیں دم پڑ جاتی ہے۔